یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا بے شک تہاڈی رہنمائی دے واسطے اللہ دے رسول دی زندگی دے بہترین نمونہ ہے۔ عارف روم نے میدان وفا و محبت دے وچ ذکر انبیاء علیہ السلام دا کیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جڑی سٹیج چلائی گئی ہے، جڑا دنیا بنائی گئی ہے، عالم کثرت انسان آئے نے، انہاں سارے دے واسطے اس عشق و محبت دے میدان نو جس وقت سجایا گیا ہے تو اس دے معلم بن کے کون آئے نے؟ نبیوں کی ذات آئی، اور انہاں دا ہی ذکر آئے گا جدوں بھی آیا اور کسی دا ذکر، یعنی میدان عشق و محبت دے وچ وفا دا ذکر اگر دسیا ہے عشق دی دنیا دے وچ تو انبیاء علیہ السلام نے انہاں دا ہی ذکر آئے گا۔ تو فرمایا گیا کہ تہاڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے وچ بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، کندے واسطے نمونہ ہے؟ جناب فرمایا اس دے واسطے نمونہ ہے جیڑا اللہ دی ذات پاک دے نال ملن دا والیوم الآخرہ اور قیامت دے آن دی امید رکھدا ہے، کہ جنوں پتہ ہے کہ ایک دن آنا ہے جس دن یہ سارے اساں اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش ہونا ہے اور ان دے نال ملاقات ہونی ہے، انہاں ظہر دیاں اکھاں دے نال ان دا دیدار ہونا ہے، اور محبوب نے محباں دے کو پوچھنا ہے بھی گئے جی ساجے تے کی لے کے آئے جی، کی کر کے آئے جی، کی لے کے آئے جی، میرے انعامات جڑے میں تہاڈے تے کیتے سی انہاں کتھے کتھے ورتیا جی۔ اور پھر وہ فرمانے نے کہ ایک ایک حواس خمسہ دے پاور پوچھا جائے گا کہ اکھاں دے نور دے نال کی کیتا ہی، کنا دی سماعت دے نال کی سنیا ہی، زبان دے قوت بولن گویائی دے نال کی ہونتے بولدا رہا ہے، اور لمس ہتھاں دے پھڑن دے نال ذائقہ تیرا چکھیا کی، ویکھیا کی، سنیا کی، ٹریا کدھر ہے۔ تو فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت دے نال اللہ نے یاد کر، یعنی انہاں دی زندگی دا منشور اور ساواں دا منشور صرف اللہ دی ذات پاک دی یاد رہ گیا۔ اس واسطے فقیر فرماتے ہیں مختصر جملہ لیکن معنی دے نال بھریا ہوا، فرماتے ہیں ہاتھ کار والے تے دل یار والے، ہاتھ کار والے تے دل یار والے، کہ جو تو مرضی تے کرتا رہو لیکن ایک لحظہ دل اپنے محبوب تو غافل نہ کرو، غافل ہاتھ کار والے تے دل یار۔ تو فرمایا کہ اے ذکر خیر فرمایا کیا ہے، اور جگہ جگہ تے تسی ویکھو گے تو تانوں سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی نفس کی برات کا ذکر نہیں کرتا، نہ میں اس تے فخر کرنا وا کہ میں فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ محل دے وچ جس طرف مینوں دعوت دتی گئی ہے میں اس دے کولوں کیویں بچیا وا۔ فرمایا میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا حکم دیندا برائی دا، الا ما رحم ربی، مگر بچدا ہوئے جندے تے میرے رب دا رحم۔ بچدا کون ہے؟ فرمایا جس پر میرے رب کا رحم، جندے تے رب رحم فرماوے او بچدا ہے۔ اے انبیاء علیہ السلام دی تعلیم ہے، ایک جگہ تے نہیں، تسی جتھے بھی ویکھو گے میدان عشق و محبت دے معلم تانوں نبی جی۔ تو فرمایا کہ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشن والا اور بہت رحم فرمان والا ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے کی فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام نے، حضرت بھائی صاحب نے اس کا جملہ بھی قرآن پاک اللہ پاک نے ذکر فرمایا، فرمایا جملہ کالا ربنا ظلمنا انفسنا، عرف روم فرما دے نے کہ جس وقت بھی بارگاہ رب العزت دے وچ تو اپنے اقرار کریں، اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہے تے فرما دے نے لفظ وہ آکھنے جڑے تیرے باپ نے آکھے، اور لفظ شیطان والے نہیں آکھنے، شیطان نے آکھے سے تو ہی تو میں نے گمراہ کیتا۔ تے سیدنا آدم علیہ السلام تے بھائی صاحب نے کی فرمایا کالا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اسی دوویں اساں اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو بخشش فرماویں، وَتَرْحَمْنَا،
اور تو ساڈے تے رحم نہ فرماویں، لنکونن من الخاسرین، یقیناً اسی نقصان اٹھان والوں وچوں ہو جاواں گے۔ تو یہ تمام آیات کریمہ کی باب ورنہ روح فرما دینے کہ انبیاء علیہ السلام دیاں وفاواں دا میں ذکر کراں تے شمار وچ نہیں آ سکتی، کیوں کہ عشق و محبت دی دنیا دی زینت ہی نبیاں دی ذات ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق میرے مالک نے فرمایا کہ انہوں آکھو جی جنت دے مالک بننے دی کوشش کرتے ہیں کہ اسی اللہ دے محبہ تے جنت ساڈے واسطے بنی ہے۔ انہوں نے فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر دعوی محبت کرتے جے تے اے دعوی محبت تا تسی لکھے جاؤ گے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اگر میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ گے تے تانوں یہ مقام کبھی بھی حاصل ہے۔ تو اگر میرے اتباع کرو گے، پیچھے آؤ گے، یحببکم اللہ، میرا رب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو عارف روم نے اس عنوان کو ذکر کیتا، سمجھ گئے جی تسی کہ جس وقت بھی کوئی بندہ اپنے نیکی دا پاک سائی دا ذکر کرتا ہے نا دوسرے دے سامنے، تو گل گل دے نال اسی یہ گل آخنے ہیں کہ اسی خیرات بھی کرنے ہیں، نماز بھی پڑھنے ہیں، تہجد بھی پڑھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے ہیں، اور بھی کسی دا برا نہیں سمجھ، پتہ نہیں پھر کیوں سانوں یہ تکلیف آ گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں بھی یہ جڑی آزمائش آدھی ہے نا، یہ اس واسطے آدھی ہے نافرمانی نہیں، تو میں تو بڑا فرما بردار، میں بڑا فرما بردار۔ مالا روح فرما دینے اس محب نے محبوب نے محبوب نو آکھیا کہ تو سارا کچھ ہی کیتا، کی کیتا تو میری خدمت بھی کیتی، تو جاگیا بھی ہے، تو میری پر تکلیفاں بھی اٹھائیاں نے، سارا کچھ کیتا، پر جیڑا کام کرن والا ہے وہ نہیں وہ تو نہیں کی۔ اس نے آخر جی وہ کہڑا کام ہے؟ انہیں آخر وہ یہ کام ہے کہ کرن والا جیڑی اصل جڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ تو نہیں سی رہنا تے میں رہ جاؤں۔ سمجھ میرے حضور نے اس مضمون میں بڑے مختصر الفاظ دے ذکر کیتا۔ جناب نے فرمایا ہے ہار کے ہستی اوڑک گئی گواتی، موت موتو والی آن بائی ہے چھاتی، لذت موت چکائی سانو وچ حیاتی، ہاں اللہ بائی تو ساڈے رہا غیر نہ پاک، اللہ بائی تو ساڈے رہا۔ اس مضمون نو بھی سمجھنا ہوئے نا تو مشکل دے نہیں جاتے کہ انہوں فلسفے دی اصطلاحاں بیان کیتیاں، پھر اس دے اوپر مشکل کے مختصر کر لے گی، بہت مختصر کر لے، اس میں تسی سمجھنا ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فضل و کرم تے نعمت دسترخوان کرم تو جنہاں نو نعمت ایمان تے اخلاص ملیا ہے نا، انہاں نو اگر کسی مشرک اور کافر نے جواب دیتا ہے، گل کیتی ہے، تحقیر کیتی ہے، تے جواب میرے رب نے دیتا۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا۔ جس وقت انہوں نے آکھیا کہ اسی مدینہ طیبہ جا کے انہاں ذلیلاں نو کڈ دیواں گے، اللہ پاک نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ دی ہے، اللہ دے رسول دی ہے، اور میرے محبوب کے اوپر ایمان لیان والے دی عزت ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، تو مومن دی عزت نو اللہ پاک نے اپنی عزت قرار دیتا ہے۔ شان مشہور حضور صحابہ کرام ایک جگہ تا نہیں، جتھے بھی تسی دیکھو گے تانوں پتہ لگے گا کہ ہوندیاں ہویاں وہ کیویں نہیں ہوندے۔ یہ ہار کے ہستی اڑک گئی گواتی، موت موتو والی آن پائی جاتی، لذت موت چکائی سانو وچ جاتی، تھوڑا بائی تو ساڈے رہا غیر نہ۔ باقی آخری جملے تے غور کرنا ہے کہ کائنات دا سب کچھ عطا مالک نے کیتا ہے، لیکن سب کچھ اس دی عطا نو مان دیا آپ دا کچھ بھی نہیں سمجھا، سارا اس نے سمجھا، سارا اس تو کانچ اصل گفت معشوقی ہم کرتی والا 131 صفحے تو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ کدی بھی زندگی کے اندر اگر اللہ دی ذات پاک دا ذکر نصیب ہوئے، عبادت نصیب ہوئے، خدمت خلق نصیب ہوئے، کوئی چیز بھی عمل نصیب ہوئے، تو انہوں اپنے مالک کریم دا فضل سمجھنا،
اور کبھی بھی اس طرح کی گفتگو کو نہیں کرنی. میں حضور غوث پاک کا جملہ ایک سنایا. جناب نے فرمایا یا اللہ پاک اخلاص کی روح دے نال سارے عملاں دے جسماں نوں زندہ فرما. وہ عمل مردہ ہے جن دے وچ اخلاص نہیں. اگر ان وچ اخلاص ہے تو عمل زندہ ہے، اور زندہ عمل ہی اپنے معبود کی طرف رجوع کرتا. اٹھتا کون ہے؟ جن دے وچ جان ہو. جن دے جان کوئی نہیں انہیں کی پارا لانے نہیں اٹھنا. سمجھتے پہ جی کردی فراہاس جو تو کیتا ہے نا یہ شاخا نے یقین ہے. جو تو کیتا ہے یقین ہے شاخا نے. اور جڑی جڑ ہے وہ تو کیتی نہیں. اور انہیں آخیا گفت شاہ عاشق بگو کا اصل چیز. وہ بڑا حیران ہو گیا ابھی میری تو زندگی ساری صرف ہو گئی ہے کہ میں اپنی آپ نے مٹا کے ہر شاید قربان کر دیتا ہے. یہ آخر تو کیتا ہی کچھ. تو نے کہا گفت شاہ عاشق بگو کا اصل چیز. اس نے کہا کی شاید جڑی وہ جڑ سی تو میں وہ نہیں کیتی. فرمایا گفت اصل بت نستو نیستی اس. انہیں آخیا کہ اس کی جڑ ایسی کہ میری محبت دے وچ تو فنا ہو جا. کی ہو جا میں فنا کی ہو جا میں. تو میں تمہیں مختصر سنایا. حدیث تقرب نو پڑھو. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم دے وچ ذکر ہے کہ اللہ پاک نے جتنے ذکر کیتا ہے کہ بندہ میرے نال محبت کرتا کرتا نفل فرض ادا کرتا ہے پھر نفل پڑھدیاں وہ میرا اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے کن بن جانا اس کے ہاتھ بن. ان کی جو تعویل بھی کیتی جاوے جو بھی کرے لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اس کا پورا وجود میرے نور محبت کے نال پور ہو جاتا. سمجھتے پائے. تو فرمایا گفت اصل مدنستوں نیستے. اس نے کہ اصل کی جڑ ہے وہ یہ سی کہ میں رہاں تو نہ رہے. تو ہما کردی نہ مردی زندہ ہی. تو سارا کچھ کیتا ہے صرف تو فنا نہیں ہوا. تو تجھے تے زندہ ہے میرے سامنے بیٹھ کے مینوں پہ دسنا ہے کہ تو ہو رہے تے میں تو اجے تے کی ہے زندہ ہے. ہی بمیرا یار جان با زندہ ہی. ہاں مر جا اگر تو جان و فنا کرنے والا دوست ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے میں کئی انداز دے چار پھر وہ میں اس مسئلے میں بیان کرنا. ایک جگہ تے جناب نے لکھا کہ ایک دوست سی تو نے اپنے دوست کو خط لکھا. وہ ملن آیا. ملن آ کے تے وہ اپنے دوست کے سامنے بیٹھ گیا. تے بیٹھ کے کچھ دن بیٹھا تے پھر وہ خط پڑھن لگ پیا. اس نے آخیا بھی یار تو میرے سامنے بیٹھا ہے تے ہن تو یہ خط پڑھنا شروع کیتا ہے بجائے اس تے کہ تو مینوں مخاطب کرے یا میرے لے ویکھے تو میرے لے ویکھن تے میرے نال گل بات کرن دی بجائے تو خط پڑھن لگ پیا. انہیں آخیا جناب عرض یہ وے کہ میں پہلے جدوں تمہیں ملیا سا نا ہن میں ملیا وا نا تے مینوں